کب بادشاہت آئے گی؟ حصہ 10واں۔ یروشلم میرا پیارا گھر۔ میں ہوں ریورنڈ عمران شکر۔ کب بادشاہت آئے گی؟ حصہ 10واں۔ یروشلم میرا پیارا گھر۔ میں ہوں ریورنڈ عمران شکر۔ عہد عتیق نے ہمارے آنے والے دنوں کی پیشن گوئیاں کی تھیں، حتیٰ کہ داؤد کے وقت بھی۔ یونانی ترجمہ سپتوجنتا ترجمہ ہفتاد بائبل ہمیں بیان کرتی ہے، جب بادشاہ کاہن اسرائیل کے مجمع کے ساتھ مل کر عبادت کرتا تو وہ اکلیسیا کے ساتھ جمع ہوتے، اور نئے عہد نامہ میں ہم یہ الفاظ کلیسیا کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اور آج بھی بادشاہ کاہن کلیسیا کے ساتھ جمع ہوتا ہے، مگر کہاں؟ تمہیں کوہ صہیون پر اور زندہ خدا کے شہر یعنی آسمانی یروشلم اور لاکھوں فرشتوں کی محفل اور ان پیلوٹوں کی جماعت کلیسیا میں جن کے نام آسمان پر لکھے ہوئے ہیں۔ عبرانیوں کا خط، اس کا 12 باب، اس کی 22ویں سے 23ویں آیت تک۔ اگرچہ زمینی یروشلم اور ہیکل یسوع کے آسمان پر جانے کے کچھ عرصہ بعد تباہ و برباد ہو گئی تھی، اور خود مسیح خداوند نے اپنے لوگوں کو تسلی دی، اس نے ہم پر آسمانی یروشلم کو نمایاں طور پر نمودار کیا، اور مجھے وجد کی حالت میں ایک بڑے اور اونچے پہاڑ پر لے گیا، اور اس نے اس مقدس شہر یروشلم کو آسمان پر سے خدا کے پاس سے اترتے دکھایا۔ اس میں خدا کا جلال تھا، اور اس کی روشنی نہایت بیش قیمت پتھر یعنی بلور یشب کی سی تھی۔ مکاشفہ کی کتاب، اس کا 21واں باب، اس کی 10ویں سے 11ویں آیت تک۔ جو غالب آئے، میں اسے اپنے خدا کی ہیکل میں ایک ستون بنا دوں گا، اور وہ پھر کبھی باہر نہ نکلے گا، اور میں اپنے خدا کا نام اور اپنے خدا کے شہر یعنی اس نئے یروشلم کا نام جو میرے خدا کے حضور سے آسمان پر سے اترتا ہے، اور اپنا نیا نام اس پر لکھوں گا۔ مکاشفہ کی کتاب، اس کا 3 باب، اس کی 12ویں آیت۔ جب ہم یوفرستی قربانی گزرانتے ہیں تو یہی ہوتا ہے، نیا یروشلم آسمان سے نیچے اترتا ہے، خدا اور اس کے فرشتے ہمیں الہی زندگی کی طرف اوپر اٹھاتے ہیں۔ جب ہم پاک ماس کے لیے جاتے ہیں، ہم کاہن بادشاہ اور اکلیسیا کے طور پر جمع ہوتے ہیں، دائمی بادشاہ داؤد کی طرح، ابدی کاہن بادشاہ کی طرح، شالوم کا بادشاہ، امن کا بادشاہ آج بھی اس جگہ حکمرانی کرتا ہے جہاں روٹی اور میں شکر گزاری کے طور پر خدا کے حضور پیش کی جاتی ہے۔ ٹوڈے یوفرس کی صورت ہے، یہودیوں کی شکر گزاری کی عبادت جس میں روٹی اور میں خدا کے حضور پیش کی جاتی تھی۔ داؤد کا بیٹا حقیقت میں ہمارے درمیان موجود ہے، اور ہم اس کی بادشاہت میں ہمیشہ قائم و دائم رہتے ہیں۔ صہیون کا پہاڑ آسمان سے نیچے اتر آیا ہے، یروشلم اپنی تمام شان و شوکت کے ساتھ نمودار ہوتا ہے، جہاں میں اور آپ پاک ماس کی قربانی کے لیے جاتے ہیں، چاہے وہ چھوٹی سی عبادت گاہ ہو، چاہے وہ کھلے آسمان کے نیچے کیوں نہ ہو، مگر ہم پھر بھی صہیون کے گھر میں ہیں۔ آسمانی بادشاہت نیچے زمین کو چھوتی ہے۔ ہم جہاں بھی پاک ماس کے لیے جائیں، ہم وہاں رسولی خادموں کی خدمت حاصل کرتے ہیں، مسیح کے خادموں کی، جن کو رسولی روایت کے مطابق مسح کیا گیا ہے۔ بادشاہت کا غلبہ بائبل کی کتاب مکاشفہ کو حاصل ہے۔ ہم وہاں یسوع مسیح کو ملتے ہیں، جو مردوں میں سے پہلوٹا اور زمین کے حکمرانوں کا بادشاہ ہے۔ ہم داؤد کے الفاظ کو یاد کرتے ہیں جو اس نے مزمور میں استعمال کیے، اور میں اسے پہلوٹا بناؤں گا اور زمین کے بادشاہوں میں سے سب سے اعلیٰ، اور اپنے خدا اور باپ کے لیے ہمیں بادشاہی اور کاہن بنا دیا۔
اسی کو جلال اور قدرت عبدالآباد تک حاصل ہے، آمین۔ مکاشفہ کی کتاب اس کا پہلا باب اس کی 6 آیت۔ اس مسیح یسو نے ہمیں بادشاہت بنا دیا، یعنی ابدی بادشاہت کے فرزند، اور اس کے دہنے ہاتھ میں 7 ستارے تھے، اور اس کے منہ سے 2 دھاری تیز تلوار نکلتی تھی، اور اس کا چہرہ ایسا چمکتا تھا جیسے تیزی کے وقت آفتاب۔ مکاشفہ کی کتاب اس کا پہلا باب اس کی 16ویں آیت۔ اور یہ پیشن گوئی جو اشعیاء نبی نے داؤد کے بارے میں بیان کی، اس کا عکس ہم یسوع مسیح میں دیکھتے ہیں، اور خاص طور پر مکاشفہ کی کتاب میں۔ بلکہ مسکینوں کا عدل سے انصاف کرے گا، اور زمین کے غریبوں کا راستی سے فیصلہ کرے گا، اور وہ ظالم کو اپنے منہ کی چھڑی سے مارے گا، اور شریر کو اپنے لبوں کے دم سے ہلاک کرے گا۔ عدل اس کی کمر کا پٹکا ہوگا، اور صداقت اس کی پیٹھ کا بندھن ہوگا۔ اشعیاء نبی کی کتاب اس کا 11 باب اس کی 4 سے 5ویں آیت تک۔ مکاشفہ کی کتاب میں یسوع مسیح ببر شیر جو یہودا کے قبیلے سے ہے ظاہر ہوتا ہے، جو داؤد کی اصل حقیقت ہے، اور اس کی حکمرانی عالمگیر اور ہمیشہ قائم ہے۔ تب ان بزرگوں میں سے ایک نے مجھ سے کہا کہ نہ رو، دیکھ وہ ببر جو قبیلہ یہودا سے ہے اور داؤد کی اصل ہے غالب آیا ہے، اس لیے وہ اس تومار اور اس کی 7 مہروں کو کھول سکتا ہے۔ مکاشفہ کی کتاب اس کا 5 باب اس کی 5ویں آیت۔ زمینی بادشاہت اب ہمارے خدا کی بادشاہت ہے، اس کے مسیح کی بادشاہت ہے، اور یہ ہمیشہ قائم و دائم رہے گی۔ اور اگر کوئی چاہے کہ انہیں نقصان پہنچائے تو ان کے منہ سے آگ نکلتی ہے اور ان کے دشمنوں کو کھا جاتی ہے۔ اگر کوئی چاہے کہ انہیں نقصان پہنچائے تو ضرور ہے کہ وہ اسی طرح مارا جائے۔ مکاشفہ کی کتاب اس کا 11 باب اس کی 5ویں آیت۔ مسیح کی ماں جس سے نرینہ فرزند پیدا ہوا، جو لوہے کے عصا سے سب قوموں پر حکومت کرے گا۔ ملکہ کا شاہی دربار میں رتبہ اسرائیل کی ماں ملکہ کے کردار کو نمایاں کرتا ہے۔ پھر ایک بڑا نشان آسمان پر نظر آیا، یعنی ایک خاتون جو سورج کو اوڑھے ہوئے تھی، وہ حاملہ تھی، اور اس کے ہاں نرینہ فرزند ہوا، جو لوہے کے عصا سے سب قوموں پر حکومت کرے گا، اور اس کے تخت کے پاس تک اٹھا لیا گیا۔ مکاشفہ کی کتاب اس کا 12 باب اس کی پہلی 5 آیات۔ مجھ سے مانگ اور میں قوموں کو تیری میراث میں اور زمین کی حدود تیری ملکیت میں دوں گا، اور تو ان پر لوہے کے عصا سے حکومت کرے گا، اور کمار کے برتن کی طرح تو انہیں توڑ ڈالے گا۔ مزمور 2 باب اس کی 8 سے 9 آیات۔ مختصر ہم نے مکاشفہ کے آخری صفحات میں کیا تلاش کیا، اور تکوین کے پہلے صفحات میں ہم نے کیا ابتدائی حالت میں کیا تلاش کیا۔ فطری انجام ہم نے تلاش کیا کہ کس طرح خدا نے اپنے عہد کے ذریعے انسان کو اشرف المخلوقات بنا کر کائنات پر حکمرانی کا حکم دیا، اور ہم اس شخص کے ساتھ یوخرس میں ایک ہیں۔ ہم اپنے آباء و اجداد آدم کے ساتھ ہیں، ہم مسیح کے ساتھ ایک ہیں، جو خدا کا بیٹا اور ہمارا بادشاہ ہے، اور اس کی بادشاہت کلیسیا ہے۔ حقیقت شاید ہمیں حیرت انگیز کر دے، اور خدا نے خود ہمیں کہا کہ ایسا ہے اور ایسا ہی ہوگا۔ ہمارے خدا نے ہماری کمزور حالت تبدیل کر دی، وہ ہماری دعاؤں کو پورا کرتا اور حیران کن توقعات کو خاموشی سے حاصل کرتا ہے، اور یہی الہی بیت کی تعریف ہے۔ کیا اب بھی الفریڈ لوئیسی اور اس کی طنزیہ بچگانہ سوچ کلیسیا اور بادشاہت پر اسی طرح کھڑی ہے؟ لوئیسی ثبوت دے رہا تھا کہ یسوع خود کلیسیا قائم کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، اور اس نے ایسا کیا اور اپنی خواہش کے مطابق اس کو قائم کیا۔ مگر ہم بہتر انداز میں پوچھ سکتے ہیں کہ وہ ثبوت کہاں ہے کہ یسوع مسیح کی خواہش تھی کہ اسرائیل کی روایات اور ڈھانچہ کو منسوخ کرے؟ ایسا ثبوت کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ خیال مت کرو کہ میں توریت یا صحائف انبیاء کو منسوخ کرنے آیا ہوں۔ منسوخ کرنے کو نہیں بلکہ پورا کرنے کو آیا ہوں، کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک آسمان اور زمین ٹل نہ جائیں، شریعت کا ایک نقطہ یا ایک شوشہ ہرگز نہ ٹلے گا،
جب تک سب کچھ پورا نہ ہو جائے۔ بس جو کوئی ان چھوٹے سے چھوٹے حکموں میں سے ایک کو منسوخ کرے اور ایسا ہی لوگوں کو سکھائے، وہ آسمان کی بادشاہی میں سب سے چھوٹا کہلائے گا، لیکن جو عمل کرے اور سکھائے وہی آسمان کی بادشاہی میں بڑا کہلائے گا۔ متی کی انجیل اس کا 5 باب اس کی 17ویں سے 19ویں آیت تک۔ یسوع مسیح نے خود اس کی سختی سے تاکید کی۔ جو سوال ہمیں پوچھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ ان روایات اور ڈھانچہ کو کیسا لگتا اگر وہ منسوخ ہو جائیں۔ داؤد کے عہد کو اس انداز میں پورا کیا گیا جو بحالی اور تبدیلی دونوں پر مشتمل ہے۔ Thanks for watching. Have an eternal home. God bless you all.